آج 11 شوال ہفتے کا دن ہے۔ آج یا رزاق یا کریم کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیجئے گا۔ آپ جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آج اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل آتی ہیں، کاروبار میں گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، اگر کسی پر قرض ہے تو قرض اتر جاتا ہے، اگر کسی نے کسی کے پیسے دبائے ہوتے ہیں تو شام تک پیسے لے کر خود آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، وہ دکھیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہم رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی سال ہو گئے رشتہ نہیں ہو رہے، جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ آج وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، سارا دن بھی کماتے ہیں، سارا دن محنت مشقت کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج 11 شوال ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ایسی نظر کرم ہوگی، رب کریم کی ذات آپ کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، بندشوں کو ختم کر دیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 11 شوال ہفتے کا دن وظیفہ پڑھتے سال ہی مل جائے گا۔ وظیفہ رب کریم کے 2 ایسے ناموں کا مجموعہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک محروم نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی رہی، بڑی بڑی سفارشوں سے، بڑی بڑی تسبیحات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 11 شوال ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، غیب سے مدد آ جائے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی کامیابی مل کیسے گئی ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، رب کریم سے جتنا مانگو گے، جو مانگو گے، رب کریم آپ کی نسلوں کو آباد کرتی چلی جائے گی۔ اللہ والو، یا رزاق یا کریم کا وظیفہ جب کوئی بندہ بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیتا ہے، رب کریم کی ذات اسے گھر بیٹھے بٹھائے مال و مال کر دیتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اس کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کاروبار کے لیے پڑھنا چاہیں اس کے لیے پڑھ لیں، رزق کے لیے پڑھنا چاہیں رزق کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی نوکری کے لیے پڑھنا چاہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ جو مقصد لے کر بیٹھیں گے رب کریم کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کر دے گی۔ آپ نے یا رزاق یا کریم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ نے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو غیبی دولت کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو وہ سورت کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بندہ تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو 11 شوال ہفتے والے دن پڑھ لیتا ہے، رزق کا سیلاب آ جاتا ہے، رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ گھر کے اخراجات کو پورا کر سکیں، گھر کے مسائل کو دور کر سکیں، زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، تو آج سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے۔ غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا، غیب سے اتنا رزق آ جائے گا کہ کھلی آنکھوں سے رب کریم کے کمالات، معجزات کو دیکھو گے۔ 11 شوال ہفتے والے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم کی ذات آپ کو کامیاب کر دے گی۔ 11 بار یا رزاق یا کریم پڑھنا ہے اور 11 بار ہی سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ نے پھر دوبارہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے سال ہی رب کریم کے حضور سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تمام اطاعت پر آنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، توبہ ہو چکی، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ رب کریم سے جتنا مانگو گے، جو مانگو گے، رب کریم عطا کرتی چلی جائے گی۔ رب کریم میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، ہر مسلمان کی حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔